عطا فرمایا. زندگی کی حقیقت تم پر واضح فرمائی، عقل دی کہ خود سوچو، آنکھیں دی کہ رچا سکو. گوشے سنوا عطا فرمائے کہ کسی سمجھانے والی کی بات کو غور سے سن کر پھر اس سے نتیجہ اخذ کرنے کے بعد ایک نتیجے تک پہنچو. اس کے بعد بھی تمہارا عالم یہ ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کو تم نے کمتر سمجھا ہے اور یہ دنیا کی صبح شام کی چہل پہل ہے، اس کو تم نے ترجیح دی ہے. اس کے متعلق تمہارا خود مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ یہ دنیا کسی کا ساتھ نہیں دیتی، بڑی بے وفا ہے. ایک جوان رانا ہے کہ چلتے چلتے گرتا ہے اور پھر نہیں اٹھتا. ایک تخت کا مالک ہے کہ دنیا رش کرتی ہے، اس کو کامیاب اور جیت جانے والا گردانتی ہے. لیکن خبر لگتی ہے کل کا تاج زر پہننے والا آج بے بس ہو گیا ہے، آج دوسروں کے کاندھے اور سہارے کا ہوتا ہے. تمہاری یہ سب کچھ ہونے کے باوجود تمہاری اکثریت کا حال یہ ہے کہ تم اسی دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور اپنے مالک کی بات، اپنے محسن کا کلام سننے کے بعد بھی تمہارے خیال میں، تمہاری کوششوں میں، تمہاری منزل کے مقرر کرنے میں فرق نہیں آتا. اسی دنیا کے ہو رہتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی ہے. اگر تم اللہ کے بتائے راستے پر چلتے، اگر دل کی بات ماننے کی بجائے اپنے آقا کی بات مانتے، تو اس کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی آنے والی تھی اس میں خوش ہو جاتے، خوشی کی براتیں دیکھتے اور تمہاری کامیابی کے دم کے پیچھے جاتے. اسی بات کو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں جب 5 ہجری کا معاملہ ہے، عہد کی اس مارکے کے بعد رجب 5 ہجری میں قریش مکہ اپنے سردار ابو سفیان ابن حرب جو بات کو ایمان لا کر رضی اللہ عنہ ہے، اپنے ساتھ 10,000 کا لشکر لے کر مدینے کو تاج تاج کرنے کے لیے لمبا سفر طے کرتے ہیں اور قریب پہنچنے والے ہوتے ہیں مدینے کے. اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندقیں کھدوا رہے ہیں، 10 ہاتھ چوڑی اور 10 ہاتھ گہری، اور خود بھی خندق کھودنے میں اپنے ساتھیوں کا ساتھ دے رہے ہیں. کبھی سخت مشکل آ جاتی ہے، کوئی چٹان بیچ میں حائل ہو جاتی ہے اور ساتھی آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے تھوڑی چٹان نہیں ٹوٹتی، اب آپ ہماری مدد فرمائیے. اللہ کے نبی سے جاتے ہیں اور اس کو توڑتے ہیں. اللہ نے جو قوت دی ہے، اس طرح سے پیٹ پر بھوک کی سختی کو بہلانے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھ لیے. لیکن انداز یہ ہے کہ آواز لگا رہے ہیں کہ نحن الذین بايعوا محمدا علی الجہاد ما بقی ابدا. جو اللہ کی راہ میں یہ مقام تو آتے رہتے ہیں، لیکن یہ کوششیں، یہ آزمائشیں آخر ایک دن اپنے انجام کو پہنچے گی. ایک موڑ تو آنے والا ہے، ہم اس موڑ تک پہنچنے کے لیے اللہ کے بندے بن کر دکھانا چاہتے ہیں. دل اور پیاس کی شدت ہے،
خوف و ہراس نے ڈیرے ڈالے ہیں اور ڈرانا چاہتا ہے یہ شیطان کہ ہم اس راستے میں آگے بڑھنے سے کام اٹھے اور یہی ٹھہر جائے اور اس کے بعد واپس کرو اختیار کرے. لیکن اعلان کرتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارا ہے، بیعت کی ہے کہ ہم اللہ کے دین کو سرفراز کرنے کے لیے، اللہ کی کتاب کا بول بالا کرنے کے لیے، اللہ کے وقار کو سربلند کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت منوانے کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہم زندگی کے آخری لمحے تک دل کی آخری دھڑکن اور سانس کی آخری آمد کے ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ آیت آپ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد یہ بھی سنتے ہیں کہ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ سامنے لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے اور ہم جانتے ہیں کیا گزرنے والی ہے، لیکن ان کی نہ تعداد کا ہمارے اوپر کوئی اثر ہے، نہ ان کی جمعیت کا، نہ ان کے ساز و سامان کا، بلکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ مالک لولا انت ماترے تیرا یہ احسان، تیرا کرم ہے کہ کفر و شرک کے اندھیرے میں بھٹک رہے تھے، آگ کے الاؤ کے اندر گرنے کو بالکل تیار تھے کہ تم نے رحمت فرمائی، اپنے نبی کو مبعوث کیا، کتاب اتاری، اور اس نبی نے ہمارے اندر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ مسئلہ ایک ہے، نمک کھاؤ، تمہارا ایک آقا ہے جس کے تم نمک کھاؤ، اس کا نمک کھاتے ہو، نمک حرامی کے اوپر جگہ رہنا، دیکھنا نمک حرامی نہ ہو، جو کھلاتا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جو زندگی کے بعد مات دے گا، جو فیصلہ کرے گا تمہاری فرما برداری یا نافرمانی کا، وہ تمہارا ایک الہ ہے. تو آواز لگا رہے تھے بخاری جو شعر لاتے وہ وہی جواب مرضی کے ہیں، وہ اللہ کی بندگی کے. زبان پر یہ لفظ جاری ہے لولا انت ما تدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ایمان کی توفیق ملتی، نہ سطح کا راہ ہمارے سامنے روشن ہوتی، نہ نماز کی ہمیں توفیق ملتی. یہ تیرا کرم ہے مالک. اور مالک سامنے جو آئے تلکل ولا قد بہو ولینا، یہ ظالم تیری بخشش کی بعد ان کا حال یہ باولے دیوانے تیری آزمائش کو یہ سمجھتے ہیں کہ تیری رضا ہے، تو نے ان کو دیا ہے تو ان کے پاس ان کے اندر کوئی خیر، کوئی خوبی، کوئی برائی ہے، حالانکہ تو ان کو آزما رہا ہے جیسے نہ دے کر بھی آزماتا ہے. اور ان ظالموں کا عالم یہ ہے قد بہو ولینا، انہوں نے ہمیں ہمارے اوپر دھاوا کھولا ہے اور سمجھتے ہیں کہ اس تنگی اور پریشانی اور اس کمزوری کو جو اللہ نے ہمیں عطا فرمانے کے بعد ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے، ہم اس حالت میں ان کے سامنے سپر انداز ہو جائیں گے اور اپنے دین سے دعویٰ کر لیں گے، ایمان کو دعویٰ دے جائیں گے. فرمایا عالم یہ ہے یہ ہم پر دعویٰ بولتے اور انحراج الفتنہ ابینا، اور ان یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو فتنے میں ڈال کر اپنی طرح سے کافر و مشرک بنا لیں. ابینا ہم انکاری ہیں، لیکن مالک معاملہ سخت ہے. فاندرم سکینت لگے گا تو پروردگار عالم سب ان کے سامنے ہم آ جائے تو ہمارے اوپر سکینہ نازل فرما، وہ سب ابدان اضلاع کرنا. اور جب میدان میں سیاہیاں سیاہیوں سے ملنے والی ہوں، تلواریں تلواروں سے ٹکرا کر جھنکار کے ساتھ چیخ پڑنے والی ہوں، جب خون کے پھوکارے پھوٹے، جب
مرضی لالا رنگ بننے والی ہو اور بن جائے تو مالک ہمارے قدموں کو سماج دینا، سر ہمارا ہاتھ گائے سر سے الگ ہو جائے، لیکن یہ نہ ہو مالک یہ ہم پیر دکھائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب یہ کہتے ابینا ابینا آپ بھی دوڑتے تھے کہ ابینا ہم نے انکار کیا، ان کی بات نہ مانیں گے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. یہ عالم دیکھ کر اور حالات واقع آپ نے دیکھے اللہ کے بندوں کے دین کے علم برداروں اور باطل کو للکار کر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرانے والوں. اس وقت وہ مشہور بات آپ کی زبان سے نکلتی ہے، اللہ ملائش اللہ شمارا، مالک تیرا کہنا سچ. حقیقت یہ ہے کہ زندگی تو خالص آخرت کی زندگی اور اسی کو سنوارنے اور بنانے کے لیے یہ میرے ساتھی ہے. یہ اس طرح سے باطل کا مقابلہ کر رہے ہیں فخر انصار والمہاجرہ. تو میرے آقا میرے مالک تو میرے انصار کو اور میرے مہاجروں کو جو چوٹے کھاتے ہوئے سہلاتے ہوئے منزل پر آنکھ گاڑے ہوئے پڑھتے جا رہے ہیں، کسی کی کھال اترتی ہے، کسی کا خون اس دھرتی کو سینچتا ہے، کسی کے پیٹ کے اوپر پتھر دبے ہوئے ہیں، تو مالک ان کو معاف کر دے. پروردگار عالم یہ تیری بندگی میں تیرا حق ادا کرتا ہے، لیکن ان کا ارادہ ایک عزائم ان کے ایک ہے کہ تو ان سے راضی ہو جا اور ان کو جہنم کی آگ سے بچا کر اپنی رحمت کے سائے میں داخل کر. بے شک آمین یا اللہ. تو یہ ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی انداز ہے کہ ہر وقت آخرت یاد دلائی جا رہی ہے. اور اس رات کے جو خوش نصیب مجاہدین ہیں ان سے بتایا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں جب تم اس کی رضا کے حصول کے لیے باطل کو للکار رہے ہو، مل کر چوٹے کھا رہے ہو، تو اس کے بعد پھر تمہارے نظم کا یہ عالم ہو کہ ساری دنیا کی مخالفت اور ان کی تنظیمیں ان کی قوتیں بے انتہا بے حساب ہو، لیکن نظم کے معاملے میں تم سے وہ پیچھے رہیں. کبھی کہیں جانے کے بعد اللہ کا یہ قافلہ اس کی تعداد کم، اس کے وسائل بالکل نہ پیدا ہے. وہ باطل سے ٹکرانے کے بعد فتح اور کامرانی کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے سکے. اسی لیے یہ بات بیان کرنے کے بعد پھر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنے ہم سفروں سے بازی لے جانا اس لیے کہ تم کو کوئی بڑا مقام ملے. اگر تمہارے دل میں یہ خواہش ہے تو تم صحیح معنوں میں مجاہد نہیں ہو اور تم اپنی منزل پر نہ پہنچ سکو گے، کیونکہ یہ اظہار اس بات کا ہے کہ نفس بھی تمہارے اوپر غالب ہے. دنیا تم کو بلا رہی ہے، وہ الہیت، وہ ایک انداز کہ صرف مالک راضی ہو جائے بس. یہ اگر تمہارے اندر موجود نہیں ہے بلکہ اپنی انا بھی ہے، اپنا کردار بھی ہے، اپنے مقام کو بھی تم محفوظ رکھنا چاہتے ہو، تو اللہ کے نبی سمجھی یہ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے بندوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسا عبد الدیناری وعبد الدرہمی وعبد الخمیستی، کہ چاہے نعرے لگائے ہو کہ میں عبداللہ ہوں، لیکن اس کے دل میں اس کے یہ خیال ہے کہ یہ دولت ہے، یہ دنیا بھی ہے، یہ بھی اپنا مقام رکھتی ہے. دنیا والے نہ سمجھ پائے، لیکن اگر کسی کے دل میں عبد الدرہم ہے، وہ درہم کا بندہ ہے، مال اس کو اپنی طرف ایسا راغب کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو جہاد کا جذبہ ہے وہ مطلب ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہیں صاحب مارا جائے برباد ہو جائے. جو دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، خمیسہ کا بندہ، کپڑے لتے کا شائق ہو،
سفر ہے، لیکن ہر جگہ اس کی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ مجھے مکان ملے اور آرام و آسائش ہے۔ اس مشکل میں جب ایسا قافلہ روانہ ہوتا ہے تو ایک ایک جگہ پر اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں فرما دیا حج میں جا کر سب جمع ہوتے ہیں، چھوٹی سی جگہ پر ہر ایک کی آسائشیں، ارادے، خواہشات ٹکراتے ہیں، اور وہاں جتنا جدال اور آپس میں لڑائی ہوتی ہے وہ دیکھنے کے لائق ہے جو آج ہی گئے ہیں۔ اسی لیے مالک نے یہاں منع فرمایا فلا تبصرہ ولا تبصر ولا جدال۔ اس حالت میں شیطان کا ایسا وار ہوتا ہے کہ گندی باتیں وہ دل کے اندر القاء کرتا ہے، اللہ کے گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چونکہ ایک جگہ پر سارے جمع ہیں اور ہر ایک چاہتا ہے کہ مجھے آرام ملے، تو جدال وہاں بہت ہوتا ہے، بہت بڑا یہ حج کے طرف جانے والے اور حاجیوں میں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے راہ کے یہ راہی، یہ مجاہدین ہیں، ان کو ہوشیار کیا گیا ہے، جن میں ہوشیار رہو۔ اگر کہیں دنیا داری اس کے اندر نفس کی خواہشات کو غلبہ حاصل ہو جائے تو تمہارا یہ سارا جہاد، سارے اذان تمہارے اللہ کی بارگاہ میں نہ مقبولی نہیں، تمہارے سارے عمل کو پھینک مارا جائے گا تمہارے اوپر۔ یہ آواز ہے ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو ایمان کے تقاضے بیان کر رہے ہیں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے گزشتہ 37-38 سال سے ہی جو ایمان کی دعوت ملی ہے، اس کو اللہ کی توفیق سے قبول کیا ہے۔ اس ایمان سے ہٹانے کے لیے ہر اینگل سے شیطان آیا ہے، ہر اینگل سے، کہ اس ایمان عقیدے کو چھوڑ کر کچھ نرمی کرو، کچھ تھوڑا بہت دنیا کا خیال کرو، کچھ تو کسی کی رشتہ داری کا، کسی پرانی دوستی کا لحاظ کرو، کچھ تو اپنا خیال کرو، اپنا نہیں تو اپنے بیوی بچوں کا خیال کرو، کس طرح یہ معاملات چلیں گے آگے، کیسے معاملہ ہوگا۔ تو اللہ کا کتنا فضل و کرم ہوا ہے کہ ہر بار اس شیطان کے وار کے اوپر ہم نے تھوک دیا ہے اور لات ماری ہے اس کے اوپر، اور ہم ایمان کے ساتھ آگے ہی بڑھتے رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ پھر مخالفتوں کا ایک جال آیا، فوج والوں نے دیا سنکالا دیا، اور پھر اپنے رشتہ داروں نے پرچے کٹائے اور جیلوں میں ٹھوسا، کون سی برائل نہیں آئے ہیں، اور ابھی آخر میں آ کے سب سے زیادہ دباؤ ڈالا ہے ایمان سے ہٹنے کے لیے اپنے ہی امیر تنظیم محمد حنیف نے، کہ جب اس کے اندر شرک آیا تو اس نے ڈنڈے کے زور سے ایمان سے ہٹانے کی کوشش کی، اور سارے نامردوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اس نے۔ لیکن وہ جو مرد جو اللہ کے اوپر سے ایمانوں میں ایمان لائے تھے، اپنے ایمان کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، اور ذرہ برابر ان کے پائے استقلال کے اندر کمی نہیں آئی ہے۔ تو یہ نقشہ کھینچا ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے اصلی بندوں کا، جو اس راستے میں آئے ہیں، اور ساتھ ہی تلقین کر رہے ہیں کہ جمع ہونا چاہیے، اور تمہارا جو نظم و ضبط ہونا چاہیے، دنیا کی کوئی فوج، دنیا کی کوئی تنظیم تمہارا مقابلہ نہ کر سکے۔ بالکل یہی انداز ہو گیا تھا نظم و ضبط کے معاملے میں۔ یہ جو محمد حنیف صاحب نے اجتماعیت کو لے کے آگے چل رہے تھے، بہت زبردست نظم و ضبط، لیکن یہ چیز بھول گئے کہ جب اللہ کا معاملہ آ جائے تو پھر نظم و ضبط نہیں ہے۔ جب اللہ کا معاملہ آ جائے، اللہ ہی کے لیے تو گٹھے ہوئے ہیں، تو جب عقیدے کے اندر شرک کا بھی انجیکشن دے دیا انہوں نے، پھر بھی لوگوں نے ان کی اطاعت کرنا شروع کر دی، یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، کاش اس معاملے میں آنکھیں کھولتے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہ ایک کلیہ بتایا گیا تھا کہ اگر امیر کے ساتھ اختلاف ہو جائے، اور اختلاف بھی ایمان کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں، تو پھر اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پھیرو۔ یہی کام ہم نے کیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پھیرا ہے کہ آؤ دیکھو اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے، کہیں سجدہ تعظیمی کا کوئی گنجائش نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور اس دین میں کوئی یہ نبیوں ولیوں کو سجدے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ محمد حنیف صاحب کیوں جماعت کو گمراہ کر دیا ہے، لیکن وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں بس میری تفسیر پڑھو، جو میں نے کہہ دیا بس وہی بات ہے۔ تو کتنا بڑا اللہ کا احسان ہوا کہ اس کذاب کی بات کو بھی ہم نے ٹھکرا دیا ہے۔
اب ہم اپنے مالک اور خالق سے التجائیں کرتے ہیں کہ مالک ہر چیز کو ہم نے رد کر دیا تیرے لیے۔ وہ جو کسی نے کہا کہ ایمان یہ ہے، یعنی توحید یہ ہے کہ رب حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا، کہ مالک پوری انسانیت کے خطاب کر کے کہے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا، تو سب کچھ یہ اللہ کے لیے، الحب للہ والبغض للہ، ان کی اطاعت کرتے رہیں، ان کے ساتھ محبت کرتے رہیں خالص اللہ کے لیے۔ اور اب ان کے منہ کے اوپر تھوکا ہے، ہر شرک کے اوپر، ہر مسلک کے اوپر، ہر بلاوے کے اوپر تھوکا ہے، لات ماری ہے، تو خالص اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ ایمان خالص کے اوپر قائم رکھے۔ اور یہ جو اجتماعیت ہے ان کو یہی ہے کہ آنکھیں کھول کے ایمان خالص کے اوپر جم جاؤ اللہ کے بندو، پھر ہمارا نظم و ضبط اور سموتات کا معاملہ کوئی جماعت دنیا کی ایسی نہ ہو جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ جب یہ معاملہ آئے گا ہمارے اندر انشاءاللہ، تو اس کے بعد پھر اللہ کے راستے کی یہ مجاہد جمے رہیں گے، اور وسائل کی کمی اور تعداد کی کمی کے باوجود اللہ تعالیٰ ان سارے کافروں، مشرکوں، باغیوں، انتشاریوں کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں غلبہ عطا فرمائے گا، اور مرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں وہ پورے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اہل بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں باصلاحیت اور مضبوط ساتھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ ایسے ایسے لوگ آئیں گے، یقین کریں ہمارے ساتھی بنیں گے۔ یہ تو یہ کوڑا کچرا ہے سارا، 4 سال ہو گئے ہم ان کو سمجھا رہے ہیں، یعنی 2017 سے لے کر ابھی 2022 شروع ہو گیا ہے، لیکن ان کے کان پر جوں نہیں رینگتی ہے، کوئی ان کو احساس نہیں ہوا ہے کہ اللہ کی طرف پلٹے واپس آئیں۔ تو یہ کچرا ہے، ابھی ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کہ یہ دنیا بہت وسیع ہے، اور اللہ کے بندے ایسے ایسے آئیں گے، ایسے ایسے لوگ ہمارے ساتھی بنیں گے کہ دل خوش ہو جائے گا۔ بڑے بڑے باصلاحیت لوگ انشاءاللہ آئیں گے، انہیں کفر و شرک کا جنازہ اٹھے گا، بڑی دوم سے اٹھے گا، اسلام آئے گا اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ، تاج سر پہن کے آئے گا، عزت اور احترام کے ساتھ آئے گا۔ یہ ووٹوں اور نوٹوں کے ذریعے نہیں آئے گا، یہ دعوت توحید، پھر ہجرت، پھر کالش فی سبیل اللہ، بس ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ، یہی ہوگا انشاءاللہ۔ یہی ایک نعرہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اس کے علاوہ کوئی اور مشرکانہ نعرہ نہیں لگایا جائے گا۔ یہ سارے، اس کے علاوہ سارے نعرے جتنے ہیں، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یہ سارے مشرکانہ نعرے ہیں۔ 11ویں، 12ویں، 13ویں، محرم کے کنڈے، کون سا شرک ہے جس قوم کے اندر نہیں ہے؟ کس کس جگہ ان کی انگلی رکھی جائے، کون کون سے شرک کی نشاندہی کی جائے، ہر ایک کے اندر شرک ہے، ہر ایک کے اندر شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔